اچھی سوچ، پختہ عزم۔ سامعین کرام، پروگرام کی تازہ قسط پیش خدمت ہے۔ سامعین، خدائی طاقت اگر آپ کی سوچ میں شامل ہو تو کامیابی زیادہ دیر آپ سے دور نہیں بھاگ سکتی۔ پہلا قدم جو آپ کو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں خوشی محسوس کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہوں وہ آپ کو پسند نہ ہو، لیکن اگر آپ اس کام میں اب بھرپور طاقت شامل کر دیں تو یقیناً آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے جو زندگی اور موت کا کھیل کھیل کر کچھ حاصل کرتے ہیں۔ کیا یہ کھیل ان کے لیے آسان ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر وہ کیسے ایسے کھیل کھیل لیتے ہیں؟ اس کا جواب خدائی طاقت پر یقین ہے۔ گلوکار، اداکار، مصنف اور دوسرے فنکار سب اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے تو وہ جس خدائی مدد کی بات کرتے ہیں وہ وہی خدائی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کی ہے، لیکن فائدہ صرف انہیں پہنچتا ہے جو اس پر یقین رکھ کر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سوچ ایک مشین ہے اور اس مشین کو چلانے کے لیے احساس بٹن ہے، یوں ہی خدائی طاقت بھی ایک بٹن ہے جو کامیابی نام کی مشین چلاتا ہے۔ اگر ہم خدائی طاقت کے متعلق سوچیں اور اسی کے مطابق عمل کریں تو ناکام ہونا بالکل ناممکن ہے، لیکن اللہ کی طاقت صرف سوچ کا سہارا نہیں مانگتی، اسے کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی طاقت کو کارکردگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا میں تیر چھوڑنے سے نشانہ شکار کو نہیں لگتا، ضروری ہے کہ آپ شکار کو ہی نشانے میں رکھیں۔ کارکردگی سے مراد صرف کچھ کرنا نہیں بلکہ صحیح طور پر کرنا ہے۔ جب تک آپ متعلقہ کارکردگی نہیں دکھائیں گے، اطمینان حاصل نہیں کر سکیں گے۔ خدائی طاقت کبھی کبھی ہماری منفی سوچ کو خود پر حاوی ہونے دیتی ہے، جس کے باعث جب انسان کسی مقصد کے حصول میں کامیاب یا مسلسل کامیاب ہوتا ہے تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی منفی سوچ کو بروقت بدلیں، خود کو غرور میں مبتلا نہ ہونے دیں، اور سوچ کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا مزاج بدلیں، اور مزاج بدلنے کے لیے اطوار بدلنا شرط ہے۔ انسان کی سوچ ہی اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انسان کو ضرورت ہے کہ وہ سوچ کو کنٹرول کرے، نہ کہ سوچ اس کو کنٹرول کرے۔ جب انسان خدائی طاقت اور مثبت سوچ سے مالا مال ہو تو کامیابی جیسی منزل زیادہ دور نہیں رہتی۔ ضرورت صرف اپنے اندر جھانکنے، سوچ کو مثبت بنانے، صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے اور کچھ کر دکھانے کا عزم رکھنے کی ہے۔ سوچ انتہائی اہم عمل ہے جس پر کسی انسان کی زندگی انحصار کرتی ہے، چاہے تو زندگی بنا دے اور چاہے تو بگاڑ دے۔ سوچ کے اصول کیا اور کتنے ہیں؟ سامعین، سوچ کے بنیادی طور پر 5 اصول ہیں جو کسی بھی چیز کے حصول کے لیے یقینی ہیں۔ ان اصولوں کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو مضبوط سوچ، نظم و ضبط، غور و فکر، صبر، مسلسل کوشش اور یقین کی بھی ضرورت ہے، اور ان سب کے لیے عمل ضروری ہے، تبھی آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اصول نمبر 1، پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ اپنی سوچ اور ارادہ واضح رکھیں۔ یقیناً آپ بہت کچھ چاہتے ہوں گے، جیسا کہ پیسہ، گھر، گاڑی، ترقی، کوئی خاص رشتہ، شادی یا کوئی اور بڑی کامیابی، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی اس فہرست کو اولین ترجیحات کی روح سے تیار کریں۔ سب سے پہلے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچئے۔ اپنی ضرورتوں کو آپس میں الجھا کر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اصول نمبر 2، آپ جو چاہتے ہیں اسے ہو چکا دیکھیں۔
اگر آپ پیرس جانا چاہتے ہیں تو پیرس کی مہر لگا اپنا پاسپورٹ دیکھیں۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو خود کو اپنی شادی کے لباس میں دیکھیں۔ اگر آپ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سر پر وہ ٹوپی دیکھیں جو ڈگری ملنے پر پہنی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چوٹی سر کرنا چاہتے ہیں تو خود کو اس چوٹی پر کھڑا دیکھیں۔ مختصر یہ کہ کسی بھی چیز کا آغاز اس تک پہنچنے کے طریقوں سے پہلے دیکھیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کے حوصلے بلند ہوں گے، آپ کی سوچ آپ کے ارادوں کو مضبوط کر دے گی، آپ کے عزم میں پختگی پیدا ہوگی۔ اصول نمبر 3، لڑکھڑائیں مت۔ جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی فیصلہ آپ کر چکے ہیں، اس پر قائم رہیں۔ وقت اور حالات کے جھٹکوں سے لڑکھڑائیے مت۔ آزمائش ان پر آتی ہے جن میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں اور آزمائشوں پر ثابت قدم رہیں۔ اصول نمبر 4، یقین رکھنا ضروری ہے۔ یقین ایمان ہے۔ انسان کی ایسی بہت سی خواہشات ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے اسے کوئی راستہ یا وسیلہ نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی انسان خواہش کرتا ہے۔ کیونکہ یقین ہی راستہ اور وسیلہ ہے۔ خدا پر یقین اور بھروسہ اور خود پر یقین، یہی کافی ہے کسی انسان کے لیے تعمر خوشحال زندگی کی ضمانت کے طور پر۔ اصول نمبر 5، استقامت انعام دیتی ہے۔ ایک استقامت 100 کرامتوں پر بھاری ہے۔ سوچ اور فیصلہ 2 مشکل عوامل ہیں، لیکن اس سے مزید مشکل عمل استقامت ہے، یعنی جو آپ نے سوچ لیا اور پھر جس چیز کا فیصلہ کر لیا، اس چیز کو پانے کے لیے اس فیصلے پر قائم رہنا انتہائی اہم ہے۔ اور جب آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر لیں تو پھر ان کوششوں کو برقرار رکھنا، اپنے حوصلے بلند رکھنا آپ کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی جاندار کے لیے سانس لینا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ جیسی انمول نعمت سے نوازا اور اس میں انتہائی طاقتور چیز عقل عطا فرمائی۔ اب اس کا منفی اور مثبت استعمال انسان کا کام ہے۔ بے شک اس کا مثبت استعمال انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، جبکہ منفی استعمال انسان کے لیے پچھتاوا بن جاتا ہے۔ کوئی کام بھی قاعدے اور قانون کے مطابق کیا جائے تو وہ پائے تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے۔ کام میں لاپرواہی برتنا، کوئی بھی کام کرتے وقت سوچ وچار نہ کرنا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بعض اوقات تو یہی لاپرواہی کسی بڑے حادثات کا، بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً بچوں کو اچھے برے میں تمیز کروانا، ان کی مناسب تربیت کرنا، ان کی رہنمائی کرنا والدین کے ساتھ ساتھ بڑے بہن بھائیوں کا بھی فرض ہے۔ اگر آپ گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑے اور عقل مند ہیں تو چھوٹے بہن بھائیوں کو اچھی باتیں سمجھانا، اچھی نصیحتیں کرنا آپ کا فرض ہے۔ ہمارا اشارہ ان بچوں کی طرف ہے جو اسکول جاتے وقت یا واپسی کے اوقات میں وین یا بس سے باہر لٹک کر دنگا مستی کرتے ہیں، اور بعض بچے چلتی وین میں ہاتھ پاؤں کو حرکت میں لاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ شرارتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسکول میں بھی انہیں اپنے بیگ کی پرواہ تک نہیں ہوتی۔ بچے کب اکٹھے ہوتے ہیں تو اکثر ٹولیوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور پھر ان میں شرارتیں کرنے کی مزید امنگیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بچے سوچے سمجھے بغیر اس شرارت کو انجام دیتے ہیں، جانتے ہوئے بھی لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اسکول چھٹی کے اوقات میں سڑک پار کرتے وقت ضرورت سے زیادہ شرارتی بچوں کا ٹولہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسکول سے چھٹی کے دوران ہر بچہ جلد ویگن، بس یا اپنی بائی سائیکل پر سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اچھے بچوں کا شیوا نہیں۔ جس طرح آپ اسکول میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے قطار بنا کر چلتے ہیں، اسی طرح اسکول سے باہر جب آپ گھر جانے کے لیے وین یا کسی بھی اور سواری پر سوار ہونے لگیں تو وہاں بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جلد بازی سے کیا گیا کام نہ صرف غیر تسلی بخش ہوتا ہے بلکہ نقصان کا باعث بھی بنتا ہے۔ جلدی میں آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ جلدی میں سڑک پار کرنا، آگے نکلنے کی کوشش کرنا، خاص طور پر
ایسے طالب علم جن کا تعلق دیہی علاقوں سے ہوتا ہے ان کو اسکول جانے کے لیے ریلوے لائن بھی کراس کرنا پڑتی ہے. وہ کافی مسافت طے کرنے کے بعد اسکول پہنچتے ہیں. یہاں بعض اوقات لاپرواہ بچے پھاٹک بند ہونے کے باوجود لائن کراس کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے ناخوشگوار واقعات ہم اکثر ٹیلی ویژن پر دیکھتے اور اخبارات میں پڑھتے، ریڈیو پر سنتے ہیں. تعجب ہے کہ آپ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں. ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بعض اوقات تو بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، اور ایسا کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زیر تعلیم طالب علم کلاس روم میں گروپ بنا لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر اسکول ٹائم کے بعد اسکول سے باہر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے. ایسے بچوں کی سالانہ رپورٹ 0 ہوتی ہے. بچے اسکول تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ بھی درست ہے کہ تعلیم اچھے برے میں پہچان کرواتی ہے. چنانچہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرنا، ایسی شرارت کرنا جس سے دوسروں کا نقصان ہو، لاپرواہی سے کام لینا عقل مندی نہیں ہے. کسی بھی مسئلے پر سوچ وچار کرنا، صبر و تحمل سے کام لینا بہت اچھی عادت ہے. لہذا اچھی عادت اپنانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھی باتوں پر فوری عمل کرنے کی کوشش کریں. آپس میں پیار و محبت سے رہنے میں ہی مزہ ہے. جب آپ تفریح کے لیے اسکول کے باہر کسی پارک یا تفریحی مقام پر جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جس طرح آپ اسکول میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، باہر بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. اسی طرح اپنے سے چھوٹے بچوں میں بھی اچھی عادات پیدا کریں. اسکول بس میں سوار ہوتے وقت، اترتے وقت آپ اپنے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھیں. یہ آپ کا فرض ہے کہ ان کی رہنمائی کریں. ابتدائی عمر میں بچے تو بچے ہوتے ہیں، نتائج کی پرواہ کیے بغیر بے ترتیبی سے سڑک پار کرتے ہیں یا سڑک کے درمیان کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. بھلا سڑک بھی کوئی کھیلنے کی کوئی جگہ ہے؟ اگر کوئی گاڑی اچانک آ جائے تو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. خدا نہ کرے کہ ننھے منھے پھولوں کو کچھ ہو. گھر میں تو والدین ان کا خیال رکھتے ہیں، باہر آپ بڑے بچے ان کے بہن بھائی ہیں. لہٰذا اپنے سے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے. ان کا خیال بھی رکھیں اور ہر بات پیار سے سمجھائیں تاکہ وہ بھی آپ کو اپنے بڑے بہن بھائی سمجھنے لگے. سامعین، اب وقت اجازت نہیں دیتا تو اگلے ہفتے تک محمد رضی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعودی عالمی اردو نشریات